رونا حق کے لیے آواز بلند کرنے کو ہے۔ یہ جو سینے پہ ہاتھ پڑتا ہے یہ طاقت دیتا ہے کہ جب میں اپنے سینے پہ خود ہاتھ مار سکتا ہوں تو میں دشمن کے ہاتھوں کو توڑ بھی سکتا ہوں۔ وہ یہی طاقت تھی۔ آج دنیا کہتی تھی یہ کیوں ہر سال جمع ہوتے ہیں، ایک واقعہ 61 ہجری میں ہوا، یہ اس پہ جمع ہو کے کیوں روتے ہیں؟ دنیا آپ کے سامنے، ہمارے بھی لوگ جو سیکولر ہو جاتے ہیں، جو تھوڑے سے دنیا کی طرف آ جاتے ہیں کہ بھائی کتنا روئیں گے، کیا کریں گے، مجلس سے کیا ہوتا ہے۔ خوب یہ مجلس تیار کرتی ہے۔ جو جوان علی اکبر کو سنتا ہے وہاں جوان اپنے سینوں کو دشمن کے آگے آمادہ کرتے ہیں۔ جو مائیں اپنے 6 ماہ کے بچوں کو مجلس میں لے کر آتی ہیں وہ جناب علی اصغر کے لیے اپنے بچوں کو تیار کرتی ہیں۔ وہ یہی مکتب ہے کہ دنیا کو جس سے خوف ہے، دنیا کو جس سے خطر ہے۔ جان محترم ہمیشہ یاد رکھیں دشمن بہتر جانتا ہے کہاں ضرب لگائی جائے۔ یہی وجہ تھی پچھلے 50 سالوں میں انہوں نے کوشش کی ہماری عزاداری بدل جائے، ہماری مجلسوں کا کانٹینٹ بدل جائے، ہم کسی اور طرف نکل جائیں، مگر یہ نہیں جانتے تھے کہ یہاں پر آنے والوں کو دعا ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی، جنہیں یہ دعا ہو وہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ جان محترم اسی لیے یہ کہنا حقیقت ہے کہ وہ ماں کربلا کا سفر کر کر اب آج ہر گھر، ہر گلی، ہر محلے، ہر امام بارگاہ میں آئی ہے۔ وہ آج بھی کرتا لے کر عرش پر انتظار کر رہی ہے کہ میں اپنے اس بیٹے کے خون کا خدا کی بارگاہ میں سوال کروں گی۔ جمعے کا دن ہے جان محترم، آئینہ بے دم مقتول بے کربلا، کہاں ہے جو کربلا کا بدلہ لے گا؟ کہاں ہے وہ زمین اور آسمان کے متصل ہونے کا سبب ہے؟ یہی امامت صرف شیعوں کا امام نہیں، فرقے کا امام نہیں، یہ امام وہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے نمائندہ ہے، اور آج دنیا اسی کا انتظار کر رہی ہے۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ 70s میں جب ایرانی ریولوشن آئی تب کہتے ہیں کہ فوکویاما جو اسرائیل کا اسٹریٹجک پلانر تھا، اس نے انقلاب آیا تو لوگوں نے ہر جگہ ان کے یہاں سوال ہوا کہ یہ کون سا انقلاب ہے؟ یہ افریقہ کو جو ہے وہ پکچر کی صورت میں پیش کیا ان اپنے لوگوں کے سامنے کہ یہ تشیع ایک پرندہ ہے اور اس پرندے کے 2 پر ہیں، ایک سرخ رنگ کا ہے اور ایک سبز رنگ کا ہے۔ سرخ رنگ کا پر ایسا پر ہے کہ جہاں پر یہ مرنے کو تیار ہیں، اور جتنا بھی ان کو مارا جائے گا یہ اتنے بلند ہوتے ہیں، جتنا بھی ان کو کاٹو یہ پر ان کو اور پرواز دیتا ہے۔ دوسرا پر سبز رنگ کا امید کا پر ہے، ہوپ ہے، کس کی؟ وہ ایک شخص کی جو آنے والا ہے۔ یہ 2 پروازیں ایسی ہیں ان پروں کے ذریعے سے جو ان کو اتنا اوپر لے کے جا رہی ہیں کہ ان کو ختم کرنا مشکل ہے، کیونکہ جس آدمی کے پاس جذبہ ہو، جس کو سب سے زیادہ چیز امپورٹنٹ کیا ہے ہماری زندگی میں؟ موت ہے۔ انسان دیکھیں، انسان سب کچھ سیکریفائز کر دیتا ہے، میں سب دے دوں گا، مجھے مارو نہیں، میرا مال لے لو، میری سب کچھ لے لو، میری دولت لے لو۔ سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے انسان کے لیے؟ اس کی اپنی جان ہے۔ جب انسان اپنی جان ہتھیلی میں رکھا ہوا ہو تو آپ اس سے کیا سودا کریں گے؟ آپ اس کے سامنے کیا چیزیں کریں گے؟ جس کو بولو مجھے موت کا ڈر ہی نہیں ہے، مجھے اصل دنیا کے اپنی جان کا ڈر ہی نہیں ہے، تو اس کے بعد اور پھر دوسری چیز، اگر اس کے پاس ہوپ ہو، اس کے پاس فیوچر ہو، اس کو پتا ہو کہ آنے والا سسٹم میرا سسٹم ہے، پاس امید نہیں ہے، وہ مایوس ہے، کل کیا ہوگا؟ مثال اپنی آپ زندگی کے اندر دیکھیں، کو یہ انتظار ہو کہ آنے والا پردہ غیبت میں انتظار ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھتی۔ یہی تو وہ انتظار تھا کہ جس نے ایرانی قوم کو ایسے میزائل بنانے پر مجبور کر دیا جسے دشمن آج تک ڈیٹیکٹ نہیں کر پایا۔ یہ ہوپ ہے۔ ہمارے ہاں عموماً انتظار کا مطلب کیا ہے؟ جب امام آئیں گے دیکھیں گے، جب امام آئیں گے خود ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ انتظار نہیں چاہیے، پیسف انتظار نہیں چاہیے، ایکٹیو انتظار چاہیے۔ ایسا انتظار کہ جو امام کے لیے
آج تشیع نے یہ دنیا میں ثابت کر دیا کہ اگر آج ہمارا امام ظہور کرتا ہے ہم اس کو سیکیورٹی دیں گے. آج ہمارا امام انتظار کرتا ہے، کیوں؟ کہ آج سائبر ہمارے ہاتھ میں ہے، آج اسپیس ہمارے ہاتھ میں ہے، آج سب کچھ ہے. آج تشیع نے دکھا دیا دنیا کو. عزیزان محترم، اب چاہے دنیا آپ کے سامنے، اب دنیا کو پتہ چل گیا کہ 57 اسلامک کنٹریز کے اندر کیا وجہ ہے کہ ایک کے پاس سب کچھ ہے، اور صرف وہ ایک ہی، علی ابن ابی طالب صلی اللہ محمد وآلہ. آج دنیا ہم سے سوال علی کو لے کر آتے ہیں. زان محترم، اگر اس وقت علی کو مان لیا ہوتا تو آج مسلمانوں کی یہ حالت نہ ہوتی. نظام کو چھوڑیں گے تو کیا ہوگا؟ اور مایوسی کیسی، اور کس طرح کی مایوسی. آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں، قرآن آپ کو بتا رہا ہے کہ جب طوفان آ گیا، دنیا میں پانی بھر گیا، تو اللہ نے حضرت نوح کی کشتی کو پانی کے اوپر رکھا. یہ امید تھی کہ خدا ہے جو اس کشتی کو بچائے گا. انسانیت بچی. جب آگ لگا دی نمرود نے کہ میں سب ختم کر دوں گا، تو پھر کیا کیا؟ اللہ نے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا. جب حضرت یوسف کے بھائی کنویں میں پھینک کے چلے گئے کہ سب ختم ہو جائے گا یہ اللہ کا ولی، مگر کس نے کاروان کو بھیج کر یوسف کو باہر نکالا. جب فرعون بنی اسرائیل کے پیچھے آ گیا اور حضرت موسیٰ کے سامنے دریائے نیل تھی اور قوم ساتھ کھڑی تھی، تو کیا کہا پروردگار نے موسیٰ کو کہ ان سے کہو کہ میرا رب میرے ساتھ ہے. عزیزان محترم، اگر آج ہماری زندگی میں کوئی کمی ہے تو یہ معرفت پروردگار کی ہے. جسے خدا کی معرفت ہو وہ کہیں شکست نہیں کھاتا. وہ یہی معرفت چاہیے. یہ مجلس معرفت کی جگہ ہے، یہ درس دیتی ہے. ٹھیک ہے، ہمارے اپنے ریچولز ہیں، ہمیں اس کو انجام دینا ہے، ہمارا اپنا پیٹرن ہے، ہر قوم کا اپنا ایک طریقہ ہے عزاداری کا، وہ ہمیں کرنا ہے، وہ ضروری ہے. مجلس ہو، عزاداری ہو، گریہ ہو، ماتم ہو، جلوس ہے، تعزیے ہیں، یہ سب ہمارے ریچولز ہیں. لیکن اصل مقصد کیا ہے کہ ان کے ذریعے سے ہم نے خدا تک پہنچنا ہے. اگر ہم خدا تک نہیں پہنچ رہے تو پھر سوالیہ نشان. اگر ہماری مجلس، ہماری عزاداری، ہمارا سب کچھ ہمیں خدا تک نہیں لے کے جا رہی، آپ اتنا انتظام کریں اور ماشاءاللہ کرتے بھی ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اس کے اینڈ میں میں خدا کے قریب نہیں ہوا، تو اس کا مطلب ہے پھر کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے میں کہیں اور پھنسا ہوا تھا. مجھے خدا کے قریب کرنا ہے. سید الشہداء نے کیوں قربانی دی ہے؟ اور یہ ہر وقت ریپیٹ کرنا ضروری ہے کہ سید الشہداء نے اپنی ذات کے لیے نہیں کیا. امام کو کسی دنیا کی حکومت کی ضرورت ظاہری نہیں تھی. امام امام ہے. امام وہ ہے کہ جس کے لیے عرش کے دائیں طرف لکھا ہے ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات. جس کے لیے عرش پہ لکھا ہو دنیا اسے دے بھی کیا سکتی ہے، مگر جو کچھ امام نے کیا وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا. اسی لیے آخری جملے بھی سید الشہداء کے کیا تھے؟ رضن بقضائہ، راضی ہوں تیری قضا پہ پروردگار راضی ہوں. یہ درس ہے امام حسین کا. عزیزان محترم، اگر یہ درس میری زندگی کے اندر انرجی پیدا نہیں کر رہا، میری زندگی وہی ہے، صرف مجلس کے اندر آیا اور میرا تھوڑا سا دل تبدیل ہوا، باہر نکل کر میری وہی زندگی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے مجلس سے اثرات مرتب نہیں ہو رہے. یا مجلس پڑھنے والے میں مسئلہ ہے یا پھر میرے اپنے اندر مسئلہ ہے. عزیزان محترم، اصل تو یہی ہے کہ زندگی میں کیسی گزار رہا ہوں، زندگی کے میرے معاملات کیسے ہیں. جمعے کا دن ہے عزیزان محترم. بہرحال آج مقدماتی گفتگو کروں گا. میں 54 گھنٹے بائی روڈ آیا ہوں اور اللہ نے مجھے بہرحال امام حسین کے لیے آنا تھا. جان کے مجھے کوئی پرواہ، اگر آپ یقین کریں میں 1 ہفتہ پہلے ہی لینڈ کیا تھا ایران اور آگے جنگ شروع ہو گئی، تو میں نے جنگ کو دیکھا نہیں ہے، محسوس کیا ہے. اور میں نے اپنے آپ کو ٹیسٹ کیا ہے کتنا میں دنیا سے محبت کرتا ہوں اور کتنا میں امام کے لیے تیار ہوں. آپ یقین کریں اگر محرم نہیں ہوتا میں نے بالکل نہیں ہلنا تھا، نہ کوئی خوف تھا میزائل کا،